السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیات مقدسہ نمبر 113 اور 114 پر انشاءاللہ العزیز آج بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے قیامت کی ہولناکیاں اور اسی طرح جو منظرنامہ اور اس کی جو سخت حالات ہیں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، وہ ہم نے سنا، اور پھر دو جماعتوں کا کمپیریزن سنا۔ ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کر ظلم قائم کرتے ہیں، شرک اور کفر اور نفاق قائم کرتے ہیں۔ ان کا جو وہاں پر حساب کتاب ہوگا وہ عدل کی بنیاد پہ ہوگا اور ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ جب عدل کی بنیاد پہ حساب کرتے ہیں اور کریں گے، اور اللہ ہے ہی عدل کرنے والے، تو اللہ رب العزت پھر جو جزا اور سزا کا عمل ہے، مرحلہ ہے، اس میں ذرہ بر بے انصافی نہیں کرتے۔ اس لیے وہ ظالم وہاں نامراد ہوں گے، اور جو اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ مشن رکھتے ہیں اور اس اعلیٰ مشن پر عمل و کردار رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سرخرو کریں گے۔ اب وہ اعلیٰ مشن، اعلیٰ رہنمائی جو ہے وہ کہاں سے لینی ہم نے؟ کیا ہمارے پاس سورس ہے؟ مرکز کیا ہے اس کا؟ اللہ رب العزت آج ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن مقدس کو، کتاب مقدس کو، قرآنًا عربیًا، یہ کتاب مقدس قرآن عربی میں نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے پھر قرآن پاک کو دو طریقوں سے پیش کیا۔ ایک تو یہ خوشخبری سنانے والا ہے، اور دوسرا یہ ڈر سنانے والا ہے۔ یعنی جو اس قرآن پر عمل کریں گے، سچی جماعت ہوگی، وہ کامیابیاں کی طرف بڑھے گی۔ اور وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس میں ڈر سنانے والے رہنمائی بھی رکھی ہوئی ہے، تاکہ جو معاندین ہیں، متکبرین ہیں، جو ہٹ درم اور ضدی ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کی رہنمائی ارشاد فرما رہا ہے، کن کو کامیاب کرے گا، کن کو ناکام کرے گا۔ یہ رہنمائی جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس رہنمائی کو سمجھ کر اللہ کے قریب آ جائیں، انسانیت کے قریب آ جائیں، اپنا عمل و کردار پیدا کر دیں۔ او یحدث لہم ذکرا،
اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال دے گا، سوچ ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت اللہ کی طرف لوٹ جائے، اور لوٹنا ہے اس نے، لیکن فکر، شعور اور اعلیٰ نظریے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بالادستی کو تسلیم کر لے۔ تو کتاب مقدس قرآن مجید جو ہے، اس کے نزول کا بڑا مقصد جب عربی زبان میں ہے تو عربی میں اس لیے کہ وہ جو حالات تھے وہ عربوں کے حالات تھے۔ قرآن پاک جس قوم میں نازل ہو رہا ہے وہ عربی قوم ہے، عربی کو جانتے ہیں، تاکہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں، جب اس زبان میں گفتگو کی جاتی ہے تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس میں باقاعدہ رہنمائی ہے کہ جو قرآن پاک سے دوری اختیار کرے گا اور قرآن پاک کی رہنمائی کو نہیں سمجھے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ اور قرآن پاک کی رہنمائی کو سمجھنے کا مقصد تقوی ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے اور انسانیت سے پیار کرنا ہے، اللہ کی اس رہنمائی کو انسانیت پر غالب کرنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سو اللہ رب العزت کا درجہ بلند ہے، اور اللہ رب العزت سچے ہیں، اللہ رب العزت سچے بادشاہ ہیں، اللہ رب العزت حق ہیں۔ اس لیے یہاں سے جو رہنمائی ملی ہمیں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ ہر وقت یہ سوچ رکھنی ہے، نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین اللہ کے، للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی عال عال ہے، خود مختار ہے، وہی سب پر غالب ہے، وہی العلی ہے، العظیم ہے، وہی الحی ہے، القیوم ہے۔ اللہ رب العزت کے لہ الاسماء الحسنی، جو 99 نام ہیں، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، پوری کائنات پر مہیم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے اللہ ہی بلند ہے، بلند و برتر ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل، اور آپ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی نہ کیا کریں۔ ان یقضی الیک وحی، جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے، نازل کیا ہے، جو آپ پر وحی نازل کا فرما رہے ہیں، وہ آپ پر نازل ہوگی، آپ کو یاد بھی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، مقصد یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا تو یاد ہو جائے گا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت پیدا ہوتی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ اس مشقت سے آزاد ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ اطمینان سے آپ پڑھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے پڑھنے لگ گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے یہ آپ کو یاد بھی کروائیں گے، اس کا شرح صدر بھی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی دینی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ آہستہ اور توجہ سے دل لگا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو یاد فرما دیتے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ہاں ایک بات ضرور ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجیے، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آپ کو دعا کی تعلیم دی ہے، جس میں قرآن مجید
ایسی مفید اور عجیب وہ نسخہ ہے کہ جب ہم اس کو بتدریج آہستہ آہستہ آپ پر نازل فرمائیں گے اور آپ توجہ سے سنیں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے اس کا علم دے، تو اللہ رب العزت اس کے جو خزانے ہیں، اس کے علوم و معارف ہیں، وہ آپ پر کھول دیں گے۔ اور کھولے پھر قرآن پاک کے تمام تر علوم و معارف اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توجہ سے سنا، اور پھر جب وہ کھول دیے تو پوری انسانیت کو رہنمائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام مقدس جو نازل ہوئی، یہ قرآن پاک انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی سطح پر سب سے پہلے انقلاب لا کر قومی سسٹم قائم کیا، پھر بین الاقوامی نظاموں کی بنیاد رکھی اور بین الاقوامی نظاموں کی طرف آگے بڑھے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ صرف ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص بر اعظم کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ رہنمائی دی۔ قل رب زدنی علما، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہمیں بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ چند الفاظ ہیں ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے اس کا فائدہ دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، یعنی علم نافع عطا فرما، فائدہ مند علم عطا فرما، اور مجھے اسی چیز کا علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ علم دے، لیکن علم وہ دے جس کا فائدہ ہو۔ وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمایا۔ والحمد للہ علی کل حال، اور اللہ کی تمام تعریفیں ہیں ہر حالت میں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث کے آخر میں ایک اور الفاظ بھی ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کے ذریعے سے، اللہ کی مدد سے جہنم کے جو حالات ہیں اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد سے، اسی کے سائے میں ہم نے جہنم سے، شیطان سے، شیطانی جماعتوں سے پناہ مانگنی ہے۔ علم جو نافع علم ہے، فائدہ مند علم ہے، اس کی ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ دعا ہم کریں اللہم انا نسألک علما نافعا اور کام ہم دوسرے کریں، غلط کام کریں۔ بھائی جب دعا کرنی ہے تو دعا اصل میں قلب کی توجہات کا نام ہوتا ہے، دعا محض الفاظ کا نام نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ دعا قلب کی توجہ ہے، دماغ کی توجہ ہے، عمل کی توجہ ہے۔ جب ہماری دعا میں ہمارا قلب متوجہ ہوگا، ذہن اور دماغ متوجہ ہوگا، اور ہماری عملی صلاحیتیں متوجہ ہوں گی تو دعا کامیاب ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن الفاظ تو ہیں، نہ قلب ساتھ دے رہا ہے، نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے، نہ عمل و کردار ساتھ دے رہا ہے، تو پھر کیسے قبول ہوگی؟ وہ تو ہواؤں میں اڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، ہمارے قلب کو اپنے ساتھ جوڑ لے، شیطان اور شیطانی جماعتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।